حضرت عوف ابن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو روایت ہے اس بات کو۔ حضرت عوف ابن عبداللہ علیہ رحمۃ والرضوان سے مروی ہے، فرمایا اگلے بزرگوں یعنی اہل خیر حضرات یعنی آل و اصحاب و تابعین اخیار میں بہت سوں کی عادت تھی کہ ایک دوسرے کو اکثر خط میں یہ 3 باتیں ضرور لکھا کرتے تھے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات، جو بندہ آخرت کے کاموں میں لگا اس کے دنیاوی کام بنانے کے لیے اللہ اس کو کافی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اپنی آخرت سنوارنے کے اندر لگا ہوا ہے اور اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اس کے کام کو سنوار کر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتا ہے کہ میرے بندے تو مجھے راضی کرنے کی فکر کے اندر ہے، میں تیرے کام کو بنانے کے لیے کافی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اگر اپنے بگڑے ہوئے کام بنانے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور آخرت کی تیاری میں لگے رہنے کی کوشش کریں۔ مجھے یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے۔ لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضور آپ تو مصروف رہتے ہیں رعایا کی خدمت کے اندر، آپ کو کبھی ہم نے اپنے کاموں کے اندر مصروف نہیں دیکھا، تو آپ کے کام بنتے کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، میں مخلوق کے کام کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہوں، اللہ میرے کام کا خود بخود انتظام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے کاموں میں لگے رہیں، انشاءاللہ العظیم اللہ عز و جل ہمارے دنیا کے کاموں کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات خط کے اندر وہ لکھا کرتے اور وہ یہ کہ وہ جس نے اپنے وہ احوال درست کر لیے جو اس کے اور اللہ کے درمیان والے ہیں، یعنی صدق و اخلاص، تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ معاملات بھی سنوار دے گا جو اس کے اور لوگوں کے بیچ کے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ جو بھی کرتا ہے وہ صدق کے ساتھ کرتا ہے، سچائی کے ساتھ، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں سے شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، لوگوں سے دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، لوگوں سے واہوائی حاصل کرنے کے لیے نہیں، بالکل سچائی کے ساتھ اللہ کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے اور اللہ سے اپنے معاملے کو بالکل پیور رکھتا ہے، درست رکھتا ہے، تو آپ جانتے ہیں فرمایا گیا اللہ عز و جل اس کے اور لوگوں کے درمیان جو معاملات ہیں اس کو سنوار دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ سے پروردگار جل جلالہ لوگوں سے اس کے معاملات کو سنوار کر پروردگار جل جلالہ اسے عزت بھی عطا کرے گا، شہرت بھی عطا کرے گا، ناموری بھی عطا کرے گا اور مقام و مرتبہ بھی عطا فرمائے گا، اور پروردگار جل جلالہ اس کی ہر جائز تمناؤں کو انشاءاللہ پوری فرمائے گا۔ تیسری بات جو خط میں وہ لکھا کرتے تھے وہ یہ، اور جس نے اپنی باطنی حالت اور خصلت سدھار یا سنوار لی تو اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری حالت و عادت بھی درست فرما دے گا۔ یعنی ہم نے اپنے باطن کو سنوارا۔ سبحان اللہ۔ باطن کو سنوارنے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ظاہری ٹپ ٹاپ کا کتنا دور چل رہا ہے، لباس اجلا چاہیے، چہرے پہ مختلف قسم کے کریم چاہیے، اس کو سنوارا ہوا رکھتے ہیں، ظاہر کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، ظاہر کو، جس کی وجہ سے ہمارا باطن اتنا پریشان ہے کہ ہمیں چین کی نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اور ہمیشہ قلب مضطرب نظر آتا ہے۔ اور اللہ خیر فرمائے کہ ظاہر میں تو دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے اور اندر سے ہم سے زیادہ خالی کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ تو وہ خط میں لکھا کرتے، جو اپنے باطن کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو اچھا کر دیتا ہے۔ یعنی ہم اپنے قلب کو سنواریں، اپنے دل کو سنواریں، اپنے دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، ناموری، شہرت، یہ ساری چیزیں نہ رکھیں، دنیا کی محبت، ان ساری چیزوں کو نکال پھینکیں، اور اس کی جگہ پر ہم اللہ کا خوف دل میں رکھیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں رکھیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت رکھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت رکھیں، لوگوں کی تکلیف اور ہمدردی میں کام آنے کا جذبہ رکھیں، مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ رکھیں، کسی پر اللہ کا رحم و کرم دیکھ کر، خوش دیکھ کر کسی کو، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر مزید خوشیوں کی دعا کریں، اور اس کے لیے دل میں حسد اور کینہ یا بغض رکھنے کی بجائے ہم اس کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتے ہوئے اس کے لیے اچھی دعائیں کریں۔ تو کیا فرمایا گیا؟ سبحان اللہ، فرمایا گیا جو اپنے باطنی حالت اور خصلت کو سنوار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری حالت اور عادت بھی درست فرما دے گا۔ یعنی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ظاہری حالت کو کتنا سنوار دے گا۔ بس یہاں پر ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جو یقیناً باطن سے متعلق ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں تو ساری نمازوں سے چہرے پہ نور آتا ہے، لیکن اسپیشلی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں تہجد ادا کرے، اور تہجد رات ہی میں ادا ہوتی ہے، تو دن میں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، رات اندھیری، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور بالکل اکیلے پن کا معاملہ، بالکل باطنی معاملہ ہے، چھپا ہوا معاملہ ہے۔ اگر اس بندے نے اس باطنی حالت کو درست کر لیا، یعنی اپنے دل کو رات کی تاریکی میں عبادت کو، تو دن اللہ عز و جل ظاہر اس کا پروردگار جل جلالہ درست فرما دے گا۔ یہ تین باتیں مجھے بڑی پیاری لگیں جو اللہ والے ایک دوسرے کو خطوط کے اندر لکھا کرتے تھے، جس کے اندر بہت ہی معنویت ہے، اور اسے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنانے کی کوشش کریں۔